نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ قمر یوسف۔ کیسے ہیں آپ سب سے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور تمام مسلم امہ کو آباد رکھے، آمین۔ پیارے اور محترم ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذی الحجہ کی فضیلت۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دیکھنے والوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرا چینل نورنگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اس کے پریس کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل شانہ کو عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی ان دنوں کی عبادت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جان و مال سمیت نکلے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت کے لیے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے برابر زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں، اور نہ کسی دنوں میں نیک عمل اتنا پسند ہے جتنا ان دنوں میں، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح کرو، سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات یعنی چاند رات اور قربانی کی رات کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ عشرہ ذی الحجہ میں دن کو روزہ اور رات میں عبادت کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ حاجی کے لیے کیا وضاحت ہے کہ اگر حاجی کو اس روزے کی وجہ سے یوم عرفہ کی قیمتی دن کی عبادات اور دعا مانگنے میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں حاجی کے لیے یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ واضح رہے کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے، کیونکہ حدیث میں اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے دن بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ البتہ عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی شخص اپنے کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کرے اور اس سے پہلے کچھ نہ کھائے تو اس کو فقہاء کرام نے مستحب لکھا ہے۔ یہ عمل سنت سے ثابت ہے۔